نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورۃ البقرہ کی آخری آیت الحمدللہ تلاوت کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات میں سے انعام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ایک آواز آئی زوردار، جیسے کچھ دروازہ زور سے کھلتا ہے بند ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور اس فرشتے کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ فرشتہ آج پہلی دفعہ دنیا میں آیا ہے اور آپ کے پاس آ کر اسپیشل یہ 2 خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا ہے۔ پھر اس فرشتے نے سلام کے بعد 2 خوشخبریاں سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری یہ 2 آیتیں ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے انعام ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جہاں آیت الکرسی پڑھتے ہیں وہاں یہ 2 آیتیں بھی آخری پڑھ لینا، حدیث سے ثابت ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، پچھلی آیت اور یہ اگلی آیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گزشتہ سبق میں بھی ہم نے یہی آیت پڑھی تھی، اور اس پر یہ بات ہوئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سورہ مبارکہ میں احکامات بیان ہوئی ہے، توحید کے مسائل، رسالت کے مسائل، جہاد کے مسائل، اور انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل، نکاح طلاق اور عدت کے مسائل، رضاعت کے مسائل، اسی طرح حج کے مسائل، روزے کے مسائل، اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے قوانین۔ تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ بڑے مشکل قانون ہیں، اس کے جواب میں رب نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ عمل نہ کرو تو الگ بات ہے، یہ الزام نہ لگاؤ کہ مشکل قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر اس کی وسعت سے بڑھ کے کوئی حکم نازل ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی وسعت کے مطابق احکامات نازل فرمائے ہیں جی۔ پھر فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے کام بھی وہی آئے گا جو اس نے کمایا، اور اس پر وبال بھی وہی بنے گا جو اس نے کمایا۔ یہاں تک ہم نے بات کی، اور آج آخر میں دعائیں ہیں جی، 3 دعائیں ہیں، اور تینوں دعائیں ربنا سے شروع ہو رہی ہیں۔ یہ جو رب کا لفظ ہے نا، رب کا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔
اس میں بندے اور رب کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال یوں دوں کہ جو عاجز غلام اور فقیر ملازم ہوتا ہے نا، وہ اپنے مالک کے سامنے، یہ دنیا کی میں بات کروں انسانوں کی، کہتا ہے بادشاہ سرکار اسی تو تھوڑے ٹکڑے تے پلنے والے ہیں، ہم تو آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، بھلا ہم آپ کی مخالفت کہاں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ رزق کا مالک نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اپنی آپ کی وفاداری کو جتانے کے لیے وہ ایسے لفظ بول دیتے ہیں۔ اور رب تو واقعتاً رازق ہے۔ جب بندہ کہتا ہے رب یا اللہ میں تو تیرے رزق پہ پلنے والا ہوں، تو میرا رازق ہے یا اللہ، تو مجھے کھلانے والا، تو مجھے پلانے والا، اے اللہ بھلا میں تیرا ہو کر تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ یا اللہ تیرے بغیر میرا اور کون ہے؟ اے اللہ میری حاجتیں تو نہیں پوری کرے گا تو کون پوری کرے؟ تو میرا رب ہے نا۔ اس سے اگلی صورت ہے سورہ آل عمران، اور وہ بھی دعا پہ ختم ہوئی۔ یہ سورہ بقرہ بھی دعا پہ ختم ہوئی، اور اس کے آخر میں 5 دفعہ ربنا آیا ہے، 5 دفعہ ہے، اور اس کے آخر میں 3 دفعہ ربنا آیا ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو دعا کا یہ انداز جس میں یہ کہا جائے اللہ تو میرا رب تے میں تیرا بندہ، بیچ اور گل ہی کوئی نہیں، کسی اور کی بیچ میں بات ہی نہیں ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا فقیر بندہ ہے اللہ، میں تجھ سے نہ مانگوں تو اور کس سے مانگوں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب نہ پکڑ ہمیں اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ایک ہے نسیان، ایک ہے خطا۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ روزہ ہے، آپ آئے جناب گرمی سے، آگے پانی پڑا تھا، آپ نے پورا گلاس بھر کے پی لیا، یاد ہی نہیں آیا، یہ ہے نسیان۔ دوسرا خطا یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہے، آپ جناب کلی کیے جا رہے ہیں، غرارے کر رہے ہیں، وہ پانی اندر ہی چلا گیا، یہ آپ سے ہو گئی خطا، یہ آپ سے کیا ہو گئی؟ خطا۔ ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا ہمیں نہ پکڑ ان نسینا او اخطانا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے۔ اے اللہ بھول انسان کی فطرت میں نسیان ہے نا جی، انسان تو بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، حضور کہتے ہیں میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں کہیں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اے اللہ بھول چوک کیا ہے جی، معاف فرما دے۔ چلو یہ حدیث ویسے تو میں نے مختصر سنائی، لیکن ہے بڑی خوبصورت، ہر حدیث ہی خوبصورت ہے، نبی پاک کا واقعہ ارشاد جو، لیکن یہ ہے ذرا دلچسپ ہے۔ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ راجہ صاحب کو تو نیند آئی ہے، باقی چلو ان کا تو قصور نہیں ہے، باقی ساتھی تو جاگ رہے ہیں نا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، زکاتیں پڑھانی تھی 4 اور آپ نے 2 پہ سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے نہ بتایا، چونکہ احکامات بدلتے بھی رہتے تھے نا، یہی سمجھا شاید حکم بدل گیا ہوگا۔ یہ جو اعرابی صحابی ہوتے تھے دیہات سے آئے ہوئے، یہ ماشاءاللہ دلچسپ آدمی ہوتے تھے، اور یہ آ کے جو بات ہوتی ہے کر دیتے تھے، باقی صحابہ تو آداب کی وجہ سے بعض دفعہ، تو یہ ذرا دیہاتی کھلے ڈولے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اعرابی صحابی حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جناب کھڑے ہوئے اور کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یہ نماز کم ہو گئی یا تسی بھول گئے ہو؟ سمجھ آئی؟ یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا بھول گئے آپ؟ وفی القوم ابو بکر و عمر فابا ان یکلمان، حدیث میں آتا ہے ابو بکر و عمر بھی پہلی صف میں بیٹھے تھے لیکن انہوں نے کلام نہیں کیا، لیکن ذوالیدین نے پیچھے سوال کر دیا نماز کم ہو گئی آپ بھول گئے آپ؟ حضور نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہو سکے یا رسول اللہ پھر ایک گل ہو گئی سمجھ آئی، ایک گل ہو گئی نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے دیکھا اپنے صحابہ کی طرف اور آپ صدق ذوالیدین،
کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ تو سچ رہا ہے۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی دوبارہ، اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا الفاظ میں نے پہلے سنا، انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، آئندہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اگر مقتدی بھی بھولے ہو نا پھر کیا کرے بندہ۔ کل ہمارے حافظ صاحب نے بڑی زبردست ایک بات ہوئی، بیٹھے نماز کے مسائل پہ بات ہم نے کچھ کی، تو یہ بات ہوئی بھی امام صاحب کو اگر وضو ٹوٹ جائے تو مقتدی کو خلیفہ بنائے، وہ آگے وہاں سے شروع کرے۔ حافظ صاحب فرمایا مقتدی تو یاد ہی نہ ہو کتنی رکعت ہوئی پھر کی کرے۔ میں کہیں مست ذہن ہی نہیں آیا، میں کہا پھر یہ کرے مقتدی پچھلے انہوں نے تو یاد ہو سی نا، اگر امام صاحب نے پھر گڑبڑ کی ہے پھر وہ بتائیں گے، خیر کے ساتھ اگر ان کو بھی یاد نہ ہو تو پھر اتنے دیر اصل امام وضو کر کے آ جاتی، پھر انشاءاللہ وہ پڑھا سی۔ واپسی تو جہاں پیچھے جگہ ملے نا نکلنے کا جی، دو چیزیں ہیں جی، ایک تو ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، ایک ہے صفوں کے آگے سے گزرنا۔ جو نماز کے اندر جس کا وضو ٹوٹ جائے اس کو یوں نمازیوں کے آگے سے گزر کے سائڈ سے گزرنے کی اجازت ہے، بلکہ حدیث پاک میں آئے وہ اپنا یہ رومال یا کپڑا نہ ہو تو ہاتھ ہی یوں ناک پہ رکھے اور یوں گزر جائے، تاکہ لوگ سمجھیں بیچارے نے نکسیر آئی ہوئی ہے، سمجھ آئی نا، تاکہ تہمت سے بھی بچے، عزت بھی محفوظ رہے اور یوں گزر جائے۔ امام جو ہے نا جی، یہ مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، سترہ جانتے ہیں نمازی کے آگے جو چیز لکڑی وغیرہ رکھنی، امام کے آگے سے گزرنا پھر وہ اس حکم میں آئے گا، اور مقتدیوں کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے، خاص کر اس صورت میں کہ وہ وہاں سے دوسرا امام آ جائے گا نا، جی تو بتا رہا ہوں نا، دوسرا امام آگے آ جائے گا نا تو اس امام کے آگے سے تو نہیں گزرے گا نا، مقتدیوں کے آگے سے گزرے گا نا، تو گزر سکتا ہے۔ جی جی، امام بھی تو انسان ہے نا جی، امام واسطے راجہ صاحب نہیں اجازت دینا۔ جی جی، اسی طرح امام بھی اسی طرح گزرے گا، مقتدیوں کے آگے سے گزر جائے گا، اور باقی لوگ بھی اس طرح اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو گزر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ہمارے استاد سے مولانا عبدالرحمن صاحب کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال یہاں آئے بھی تھے، ہمارے یہاں درس بھی دیے، وہ سناتے مولانا جمشید صاحب کے شاگرد، وہ سناتے ہیں کہ مولانا جمشید صاحب نماز نہیں پڑھاتے تھے نا، جماعت نہیں کراتے تھے۔ میں نے پوچھا ایک دن، ہم نے پوچھا بے طالب علم جو تھے، استاد جی زندگی کا جماعت کرائی ہوئی ہے نا، تو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ ساری زندگی میں آدھی نماز پڑھائی وہ بھی نہیں ہوئی۔ وہ کیسے؟ ان کا زور کی نماز تھی، 2 رکعتیں امام صاحب نے خود پڑھائی، پیچھے میں کھڑا تھا، اس کے بعد مجھے انہوں نے خلیفہ بنا دیا، چلے گئے تو میں یہ سمجھا کہ ان کا وضو ٹوٹ گئے، اور میں نے وہ 2 رکعتیں پڑھائیں۔ اب میں نے سلام ہی پھیرا کہ امام صاحب ادھر سے وضو کر کے آئے اور آ کر میرے کان میں کہتے ہیں حضرت میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں تھا بلکہ میں نے آج وضو کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے یاد اس ٹائم آیا تھا کہ میں نے کہا اللہ کے بندے جب وضو کیا نہیں تھا تو پہلی 2 رکعتیں نہیں ہوئی، جب پہلی نہیں ہوئی تو دوسری 2 کہاں سے ہوئی ہیں، چلو آؤ دوبارہ آپ ہی پڑھاؤ۔ پھر کہتے ہیں وہ ساری زندگی میں آدھی نماز پڑھائی ہے وہ بھی نہیں ہوئی، دوبارہ ہی پڑھنی پڑی ہے، اس لیے پھر میں نے کہا آئندہ نہیں کرو تو اچھا ہے۔ بہرحال نسیان اور خطا دونوں کیا ہیں؟ اب وہ مولوی صاحب بیچارے بھول گئے تھے نا، کوئی جان بوجھ کے تو انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، بھول گئے تھے کہ میں نے، ان کا ذہن میں تھا کہ کر لیا بیچ میں کہیں وہ ٹوٹ گیا ہوگا، تو نسیان بھی معاف ہے اور خطا بھی کیا ہے؟ معاف ہے۔ بعض دفعہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خود اللہ نے دعا بتائی ہے، جب اللہ نے خود دعا بتائی ہے تو قبول کرنے والا بھی کون ہے جی؟ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب نہ پکڑ ہمیں، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا، دوسری دعا، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے یہ بوجھ ان لوگوں پہ ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔
یا اللہ احکامات کی سختی، احکامات کی شدت، یا اللہ نئی نرمی ہمارے لیے کر۔ پہلے لوگوں پر بوجھ کیا تھا؟ مال غنیمت ہے، قربانی کا گوشت ہے، کوئی استعمال نہیں کر سکتا، بھائی ایک جگہ رکھو، بجلی آ کے جلا دے گی۔ زکوٰۃ پورے مال کے چوتھے حصے میں سے دینی، چوتھا حصہ زکوٰۃ ہے۔ ہمارا تو 40واں حصہ ہے نا جی، 2.5%۔ وہ جو چوتھا حصہ ہو تو 100 میں کتنے بن گئے؟ 25۔ ہمارے تو 2.5 ہیں نا، 25۔ ہم تو 2.5 دینے سے پریشان ہیں، 25 دینے پڑتے پھر کیا ہوتا؟ اسی طرح یہ جو کپڑا ہے ناپاک ہو گیا تو یہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دو یا یہاں سے اس جگہ کو کاٹ دو۔ تو یہ مشکل احکامات تھے نا جو بعض شریعتوں میں تھے۔ اے اللہ تو کرم فرما، ہمارے لیے آسان حکم فرما۔ اللہ نے کتنے آسان کر دیے، کہو سبحان اللہ۔ ربنا، تیسری دعا، اے ہمارے رب، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ یہ ہے استطاعت سے بڑھ کے حکم۔ یا اللہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فرض نہ کر، اللہ نے نہیں کی۔ حج نہیں کر سکتے، اللہ ہمارے اوپر فرض نہ فرما۔ پیسے جو نہیں، اللہ نے نہیں فرض کیا۔ فرمایا ہمارے رب وہ چیز ہم سے نہ اٹھوا ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہمیں طاقت کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ تینوں باتیں تو ہو گئیں، نسیان اور خطا معاف فرما۔ نمبر 1، اے اللہ اس طرح کا بوجھ نہ ڈال جیسے پہلی امتوں پہ ڈالا۔ نمبر 2 اور نمبر 3، جس کی طاقت نہیں وہ حکم بھی ہمیں نہ دے۔ یہ 3۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر خطا نسیان بھی نہ ہو، بوجھ بھی نہ ہو، طاقت کے مطابق حکم ہو، پھر بھی ہم سے غلطیاں ہو جائیں تو پھر فرمایا واعف عنا، پھر ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ یا اللہ کہاں تیری ذات اور کہاں ہم جیسے کمزور، اے اللہ ہم تیرے رحم کے قابل ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمارے بگڑے کاموں کو بنانے والا تو ہے، اللہ ہماری غلطیوں کو سیدھا کرنے والا تو ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پہ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ جو دعا پہ ختم کیا سورۃ البقرہ کو، معلوم ہوا کہ اچھے کام کے آخر میں قبولیت دعا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا کعبہ کو، اس کے بعد دعا کی، تو ہر اچھے کام کے بعد فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب فرمایا رب کی طرف رجوع کیجیے۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر دوں، نماز کے بعد بھی دعا قبولیت کا وقت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ای الدعاء اسمع، زیادہ قبولیت کی دعا کا وقت کون سا ہے؟ تو حضور نے 2 ٹائم بتائے، ایک تہجد کا ٹائم، ایک فرض نماز کے بعد، بہت ہی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس دعا کو بھی ہم نے ایک عام رسومات کی طرح ایک رسم بنا دی ہے، بس چند گنے چنے الفاظ ہیں جو امام صاحب نے کہنے اور ہم نے آمین کہنی ہے، پھر اللہ اللہ دے خیر صلی اللہ۔ حالانکہ یہ تو خوب رو دو کہ مانگنے کا وقت ہے، امام صاحب جلدی میں ہیں تو جائیں، لیکن آپ تو اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتے رہنا۔ ضروری نہیں کہ انہوں نے سلام ہاتھ پھیرے تو بس آپ نے پھیر کے جانا ہی جانا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام کے ساتھ آپ نے ہاتھ پھیر کے جانا ہی جانا ہے۔ اپنی حاجتیں خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور خوب اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ ہمارے ہاں اکثر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مانگی نہیں جاتی۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک لفظ پڑھ دیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی، ہم سب برابر ہیں اس میں، ہم سب کی یہی حالت ہے۔ دعا تو مانگی جاتی ہے میرے بھائی، پڑھی نہیں جاتی۔ خوب رو رو کے یا اللہ جیسے کوئی چیز مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا، نہیں مکلف بناتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اس پر بھی جو اس نے کمایا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمیں مت پکڑ،
ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر جائیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی طاقت نہیں ہمیں، واعف عنا، معاف فرما دے ہمیں، واغفر لنا، بخشش فرما ہمارے لیے، وارحمنا، اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پہ ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سورۃ البقرہ ختم ہوئی تھی، حضرت نے اونٹ ذبح فرمایا تھا۔ کیا کیا تھا جی؟ اونٹ ذبح فرما کے پھر جناب دعوت کی تھی، اور آپ میں سے پھر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اللہ خیر ہی کرے۔ کتنے سال لگے تھے صاحب پڑھنے میں؟ سال مجھے یاد نہیں ہے، لیکن غالباً بتاتے ہیں 6 نہیں، 6 سال لگے۔